وقفے کے بعد کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. شاہ محمود قریشی صاحب، آپ وقفے سے پہلے کہہ رہے تھے کہ اصل مسائل جو ہیں پاکستان کے ان پہ توجہ دینے کی ضرورت ہے. تو وہ اصل مسائل پر توجہ تو دینی چاہیے، لیکن آج اسمبلی میں نے تقریریں سنی چوہی نثار علی خان صاحب کی، عمران خان صاحب کی، تو وہ ساری تقریریں جو ہیں وہ انہی حالات کے گرد گھوم رہی تھیں کہ وہ ڈرون حملہ ہوا، مذاکرات ناکام ہو گئے. تو اب آگے کس طرح جائیں ہم، کیونکہ آپ نے بھی ایک ڈیڈ لائن دی ہوئی ہے. میر صاحب دیکھیے، آج انٹیریئر منسٹر نے کیا کہا. انٹیریئر منسٹر نے کہا کہ ہمارا جو پیس پروسیس ہے اس کو سیبوٹاج کر دیا گیا، اور عمران خان نے کہا کہ ہمارے پروسیس کو ڈرون کر دیا گیا. وہ کہتے ہیں کہ اب انٹیریئر منسٹر کہتے ہیں کہ حالات پہلے بھی مشکل تھے، اب اور زیادہ مشکل ہو گئے ہیں. ناممکن نہیں ہے، مشکلات میں اضافہ ہوا ہے. قوم کو امن چاہیے. ہم امن کے حصول کی طرف آگے بڑھ رہے تھے اور ایک بہت بڑی رکاوٹ کھڑی کر دی گئی. اب فرض کیجئے، جیسے کہ چوہی صاحب نے کہا کہ I will pick up the pieces. اب پیسز کو پک کر بھی لیتے ہیں، آسان نہیں ہوگا، آسان نہیں ہوگا. فرض کیجئے کر لیتے ہیں، کامیابی ہو جاتی ہے، کر لیتے ہیں، تو پھر اس پہ جو مین سٹمبلنگ بلاک ہے وہ ڈرون کا ہے. اگر پھر ڈرون کی کارروائی ہو جاتی ہے تو پھر ہم کیا کریں گے؟ پھر الف سے کہانی شروع کرنی پڑے گی. اعتماد کا فقدان پہلے بھی تھا، اس پہ اضافہ ہوا ہے. اب اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل یہ ہے کہ پاکستانی قوم سمجھتی ہے کہ ہمارے حکمران جب وزیر اعظم امریکہ گئے تو جس شد و مد سے انہوں نے اس ایشو کو اٹھانا چاہیے تھا شاید وہ نہ اٹھا سکے. قوم سمجھتی ہے کہ قومی اسمبلی قراردادیں پیش کر چکی ہے، قراردادوں کا انہوں نے اثر نہیں لیا. وقت آ گیا ہے کہ قوم کو اپنی جو جذبات ہیں ان کا اظہار کرنا ہوگا، اور اس اظہار کے لیے انہیں ایک میسج دینا ہوگا. امریکہ کو ایک میسج دینا ہوگا کہ اس مسئلے پر قوم متفق ہے، اسمبلی متفق ہے، پارلیمان متفق ہے کہ یہ مسئلہ ڈرونز ہمیں قابل قبول نہیں ہے. انٹرنیشنل لا یہ کہہ رہا ہے، انٹرنیشنل پبلک اوپینین چینج کر رہی ہے، اور اس کے لیے ہم نے آج واضح اعلان کر دیا ہے. عمران خان نے، تحریک انصاف نے آج واضح اعلان کر دیا اور سب کو دعوت دے دی ہے، سب سیاسی جماعتوں کو، سول سوسائٹی کو، شہریوں کو، نوجوانوں کو، بچوں کو، خواتین کو، کہ 20 تاریخ کو ہم من حیث القوم امریکہ کو ایک پیغام دینا چاہتے ہیں. ہم متفق ہیں اور ہم ایک پرامن احتجاج کریں گے. اور ہم کہاں پہ کریں گے؟ جی پشاور میں کریں گے. پشاور میں کریں گے، اور ہو سکتا ہے کہ یہ پشاور تک محدود نہ رہے، آگے بھی بڑھ سکتا ہے. یہ کوئی ایک علاقے کا مسئلہ نہیں ہے، یہ قومی مسئلہ ہے، یہ قومی جذبات ہیں. آئیے ہمارے ساتھ شامل ہوں. آپ دیکھیں زندہ قومیں کیا کرتی ہیں. جب برطانیہ نے امریکہ کا ساتھ دینے کا فیصلہ کیا، جب عراق پہ انہوں نے چڑھائی کی، تو 20 لاکھ کے قریب لوگ لندن میں مظاہرے کے لیے نکلے. وہ امریکہ سے جنگ نہیں چاہتے تھے، جس عمل کی طرف وہ بڑے تھے اس پہ وہ اپنی مختلف رائے کا اظہار کر رہے تھے. ہم جنگ نہیں چاہتے، ہم امن چاہتے ہیں. لیکن پاکستانی قوم اب چاہتی ہے کہ بیان بازی سے کام نہیں چلے گی، ہمیں باہر نکلنا ہوگا، اپنی یکجہتی یکسوئی کا اظہار کرنا ہوگا. افراز خٹک صاحب، پشاور 20 نومبر، اور تحریک انصاف نے دعوت دے دیا کہ آپ بھی ان کے دھرنے میں شریک ہوں، ڈرون مارچ. متفقہ قرارداد کے پی کے اسمبلی کی، اور متفقہ قرارداد ہے کے پی کے اسمبلی کی. آپ ان کے موقف کی حمایت کرتے ہیں؟ جی، ہم تو ملک کے بارے میں بات کریں گے. ڈرون حملوں کے ہم خلاف ہیں، اس کی مخالفت کرتے رہے ہیں. آپ کو پتہ ہے ہم نے جلوس نکالے تھے، باجوڑ میں پہلا جلوس ANP کا ہی گیا تھا، تو اس پہ تو کوئی دو رائے نہیں ہے. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو موجودہ حکومتیں اقتدار میں آئی ہیں، یہاں پہ ڈرون حملے بھی ہو رہے تھے، دہشت گردی موجود تھی، یہ کوئی نئی چیز نہیں تھی. تو ان کو اپنا ہوم ورک کرنا چاہیے تھا، ان کو کوئی پالیسی بنانی چاہیے تھی. معلوم ایسے ہوتا ہے کہ پالیسی نہیں تھی، معلوم ایسے ہوتا ہے کہ اب پالیسی کے لیے یعنی دیکھا جا رہا ہے کہ کیا پالیسی اختیار کی جائے. تو ایک تو کلیئرٹی کی بات ہے جو ہم مطالبہ کریں گے. دوسری بات یہ کہ اگر انہوں نے باضابطہ دعوت دی تو ظاہر وہ ہماری پارٹی پھر اس کی لیڈرشپ یا اس کے ادارے فیصلہ کریں گے. لیکن یہ میں گزارش کرنا چاہوں گا کہ ایک بات جو بہت ہمارے مباحثے میں شامل نہیں ہے، کہ جو ہمارے جن علاقوں پہ یہ حملے ہوتے ہیں وہاں پہ کچھ ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو مختلف ممالک کے لوگ ہیں، جو ہماری سرزمین کو استعمال کر رہے ہیں، ہمارے خلاف بھی کر رہے ہیں اور ملکوں کے خلاف بھی کر رہے ہیں. ان کے بارے میں کبھی بات نہیں ہوتی. ہم کہتے ہیں کہ خلاف ورزی ہماری جو فضائی حدود کی ہے اس کے بارے میں تو ہم احتجاج کرتے ہیں، لیکن جو زمینی حدود کی خلاف ورزی ہے
اس کے بارے میں ہم ایک لفظ نہیں کہتے. تو آپ ان کے 20 نومبر کے اقدام کی حمایت نہیں کر رہے؟ نہیں جی، میں تو مخالفت بھی نہیں کی. میں تو یہ عرض کر رہا ہوں کہ ہم ڈرون حملوں کے خلاف ہیں. ڈرون حملے بند ہونے چاہیے بالکل. یہ لیکن آپ مخالفت بھی نہیں نہ کر انہوں نے رہے. مخالفت نہیں کی اور ان کی ANP نے قرارداد کا ساتھ دیا ہے کے پی کے. میں تو یہی عرض کر رہا ہوں کہ ہم تو ڈرون حملوں کے خلاف ہیں، اس میں تو دو رائے نہیں. لیکن سوال یہ کہ پالیسی کیا ہے. ابھی ذرا یہ بتایا جائے کہ پالیسی کیا ہے فیوچر کے لیے، کیا ہم کس طرف جائیں. پاکستانی ریاست وہ کہہ رہے ہیں کہ امریکہ کو ایک پیغام دینا ہے کہ اگر آپ نے ڈرون حملے بند نہ کیے تو آپ کی سپلائی لائن بند. امریکنوں کو بھی پیغام دے، لیکن دہشت گردوں کو بھی تھوڑا سا پیغام دے کہ ہم پاکستانی اسٹیٹ کو کے ساتھ کھڑے ہیں. کہ اگر پاکستانی اسٹیٹ پر آپ حملہ کریں گے تو ہم اسٹیٹ کی حفاظت کریں گے. قریشی صاحب اسٹیٹ کے ساتھ کیا پیغام ہے دہشت گردوں بالکل کے لیے صحیح ہے. آپ کا؟ پاکستان کی سرزمین کو دہشت گردی کے لیے استعمال نہیں ہونا چاہیے. اور اس پہ بھی پارلیمنٹ کی قرارداد ہے. بالکل پارلیمنٹ پہ قرارداد ہے. اس پہ کوئی اختلافی رائے نہیں ہے. ہم امن چاہتے ہیں، ہم دہشت گردی کے مخالف تھے ہیں. کوئی معصوم شہری جو ہے وہ دہشت گردی کا شکار ہو، ہم اس کی مذمت کرتے ہیں. اچھا جی، وسیم اختر صاحب آپ کیا کہیں گے؟ یہ جو تحریک انصاف نے آج کال دیا 20 نومبر کو پشاور میں ڈرون حملوں کے خلاف احتجاج کی، آپ اس کی حمایت کریں گے یا نہیں کریں گے؟ دیکھیں حامد صاحب، میں ایک بات کرنا چاہ رہا ہوں. میں سب گفتگو سن رہا تھا، سبوٹاج کی بات آئی یہاں. اب ہم بڑی آسانی سے کہہ دیتے ہیں کہ اس حملے کو اس طرح دیکھتے ہیں کہ سبوٹاج ہوا ہے، نیگوسیشنز. ہم دوسری سائیڈ اگر دیکھیں حامد صاحب کہ ہم ایک تو آپ کی فوج ہے جنگ لڑ رہی ہے، دوسری طرف طالبان کا ایک دہشت گردوں کا لیڈر مارا جاتا ہے. اب اگر میں اپنی طرف دیکھوں حکومت کی طرف اور اب پاکستان کی طرف، تو میرے سیاسی لیڈر مارے گئے، بے نظیر صاحبہ ماری گئیں، اور بہت سارے لیڈران KPK کے مارے گئے، فوجی مارے گئے، جنرل کرنل بریگیڈیئر مارے گئے، گردنیں کٹی. تب اس کے باوجود بھی ہم نیگوسیشن کی بات کر رہے ہیں. اور ہماری کچھ سیاسی جماعتیں ایسی پکچر دے رہی ہیں، ان کے ساتھ سمپتائز کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ ان کا ایک لیڈر مارا گیا تو سبوتاج ہو گیا معاملہ. واٹ اباؤٹ پاکستان، جو ہمارے لوگ مارے گئے ہیں ان کے ساتھ سمپتائز کیوں نہیں کرتے کہ اتنے سارے لوگ مار دیے گئے پھر بھی ہم نیگوسیشن کی بات کر رہے ہیں. ان کا ایک لیڈر دہشت گرد کا مارا گیا، وہ ناراض ہو گئے، اب بات چیت ہی نہیں کریں گے، اب بڑا مشکل ہو جائے گا پیسز جمع کرنا. واٹ از دس؟ جی یہ میری بات سمجھ میں نہیں آتی ہے. میر صاحب ان کے ساتھ کوئی سمپتائز نہیں کر رہا. یہ مسئلے کو گڈمڈ کیا جا رہا ہے، لوگوں کو کنفیوز کیا جا رہا ہے. ہم بالکل کسی دہشت گرد کے ساتھ، دہشت گردی کے ساتھ ہمیں کوئی ہمدردی بھی نہیں ہے، کوئی سمپتی بھی نہیں ہے. ہم کس چیز پر ہم جو تل ملا رہے ہیں نا، ہم وہ یہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ جو ایک امن کا پروسیس تھا، جو عمل تھا، وہ رک گیا. بہت عرصے بعد ایک قومی اتفاق رائے پیدا ہوا، APC ہوئی، قوم متفق ہوئی، اور وہ ایک مسئلہ جس کی طرف کچھ امید لگی تھی. آسان نہیں تھا، ابھی بھی بڑی منزل تھی، منزل دور تھی، لیکن ایک امید کی کرن دکھائی دی. اس کو جس انداز میں اس کا تہس نہس کیا گیا، ہمیں اس پر افسوس ہے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کا جو 20 نومبر کا جو احتجاج ہے اس کے بعد ڈرون حملے رک جائیں گے؟ نہیں، دیکھیے ہم پیغام تو دینا. ہم قوم کا ایک اپنی قوم کی سوچ، قوم کے جذبات اگر دنیا کو بتاتے ہی نہیں ہیں، وہ تو کہیں گے کہ یہ جو حملے ہم کرتے رہے ہیں تو خاموشی سے یہ تو برداشت کرتے ہیں. ہو سکتا ہے یہ انہوں نے اس کو تسلیم کر لیا ہو. اب بہت عرصہ قراردادیں بھی ہو چکی، مذمتیں بھی ہو چکی، بیان بازی بھی ہو چکی، اور انہوں نے اس کا اثر نہیں لیا. لیکن آپ کو یاد ہے نا کہ نیٹو کی سپلائی لائن سلالہ چیک پوسٹ پہ حملے کے بعد بند کی گئی تھی. جی، پھر کیا ہوا؟ اس کے بعد انہوں نے معذرت بھی کی اور انہوں نے ایک نیا معاہدہ بھی کیا. ٹھیک ہے نا جی. تو ایک ان کو احساس ہوا کہ یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا. اور میں عرض کروں گا، میں سمجھتا ہوں کہ اپنا وسیم بھائی بیٹھے ہیں، کراچی جو بہت امپورٹنٹ شہر ہے، ہمارے ملک کی شہرگ ہے کراچی. میں سمجھتا ہوں کہ کراچی کے لوگوں کو، صرف پشاور نہیں، کراچی کے لوگوں کو، کراچی کی عوام کو بھی اظہار یکجہتی کرنا چاہیے، اور کراچی میں بھی ایک پرامن مظاہرہ ہونا چاہیے، اور ان کو بالکل ساتھ دینا چاہیے. جی، امن کے لیے ساتھ دینا چاہیے. جی وسیم اختر صاحب دیں گے ساتھ آپ؟ دیکھیں حامد صاحب، ہم بھی اگینسٹ ہیں ڈرون اٹیکس کے. بالکل سوورینٹی پہ بات آ رہی ہے ملک کی، نہیں ہونے چاہیے. ٹھیک ہے، مگر ہم اپنا ہوم ورک کر لیں پہلے. کیا سسٹین کر سکو گے؟ ابھی بھی KPK اور ہمارا فیڈرل گورنمنٹ پیسے وہیں سے لے رہی ہے. KPK میں جتنے فنڈز آ رہے ہیں وہ امریکہ سے ہی آ رہے ہیں،
وہی جماعت اسلامی کے ہی منسٹر صاحب وہ پیسہ خرچ کر رہے ہیں. اچھا تو کچھ گراؤنڈ ریالٹیز کو یہ ذرا دیکھیں چھوٹا ہے جواب دے دیں. کہ آپ اگر امریکہ سے کشکول پیسے بھی لے رہے ہیں توڑنا اور ان کے خلاف مارچ بھی کر رہے ہیں. عرض یہ ہے جو اس وقت ہاں اگر کشکول توڑنا ہے تو پھر ایسے نہیں, پھر آپ کو پیٹ پہ پتھر باندھنے پڑیں گے یہ اور جواب کھل کے آنا پڑے گا سامنے. جی ذرا جواب دے دیں. میر صاحب پہلی بات تو یہ ہے کہ کے پی کے میں اگر کوئی تعلیم کی مد میں یا کسی اور مد میں پیسہ خرچ ہو رہا ہے اسسٹنس کا, تو یہ آن گوئنگ پروجیکٹس ہیں, اس گورنمنٹ کے نہیں ہے, آن گوئنگ پروجیکٹس ہیں. نمبر 1. نمبر 2, ہم دیکھیے اگین ہم ایشوز کو کنفیوز کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, دیکھیے اگر کوئی تعمیری چیز کر رہا ہے تو تعمیری چیز اپنی جگہ ہے. اگر کوئی ایسی حرکت کرتا ہے جس سے ملک کے امن کو برباد کرتا ہے اور اس سے ملک میں جنونیت میں اضافہ ہوتا ہے, ملک میں ملیٹنسی ایکسٹریمزم جنم لیتی ہے, تو یہ ملک کے مفاد میں نہیں ہے. چھوٹا سا ایک وقفہ لینا جی, وقفے کے بعد ہماری گفتگو جائے. وقفے کے بعد گفتگو میں دوبارہ خوش آمدید. وقفے سے پہلے شاہ محمود قریشی صاحب اور وسیم اختر صاحب ایک دوسرے کے ساتھ بحث کر رہے تھے. وسیم اختر صاحب کہہ رہے تھے کہ اگر امریکہ اتنا ہی برا ہے تو جو خیبر پختونخوا حکومت ہے وہ امریکی فنڈ سے چلنے والے منصوبے ختم کیوں نہیں کرتی. شاہ محمود قریشی صاحب نے جواب دیا کہ یہ پچھلی حکومت سے شروع ہونے والے منصوبے ہیں. تو وسیم اختر صاحب میرا خیال ہے کہ یہ بحث جو ہے اس کو آپ ختم کر دیں, آخری بات کر لیں آپ. میں نے ختم کر دی بحث. میں صرف یہ بات رکھنا چاہ رہا ہوں کہ ہماری ہمدردیاں ساتھ ہیں, اللہ کرے یہ اپنی جدوجہد میں کامیاب ہوں جہاں تک نیٹو کا تعلق ہے. مگر دیکھیں ماضی میں بھی ایک دفعہ ہو چکا ہے یہ, ہو سکتا ہے 2-4 دن کے لیے بند ہو کے پھر کھل جائے, مگر کیا آپ کے لیے رائٹ ٹائم ہے جو آپ کرنے جا رہے ہو؟ اس سے مزید انتشار نہیں بڑھ سکتا؟ سینٹر اور صوبے میں اختلافات مزید خراب نہیں ہو سکتے؟ حالات خراب نہیں ہو سکتے ملک کے؟ یہ بھی دیکھنا ہوگا آپ کو کہ کہیں اور تو نہیں جا رہے ہم لوگ کہیں. وسیم بھائی, انتشار پھیلانا ہمارا مقصد نہیں ہے. مرکز اور صوبے کے اندر محاذرائی کی کیفیت پیدا کرنا ہرگز ہمارا خواہش نہیں ہے. ہم تو مرکز کو بھی کہیں گے کہ وہ اس کی تائید کرے اور ہمارے ساتھ ہم کلام ہو جائے, اور اگر مرکز فیصلہ کر دے تو وہ اس سے بھی بہتر ہوگا. لیکن ہم تو کہہ رہے ہیں کہ قوم کا ایک پیغام جائے. ہم صوبے کا پیغام دینا نہیں چاہتے, ہم ایک جماعت کا پیغام دینا نہیں چاہتے, ہم پاکستانی قوم کا من حیث ایک پیغام دینا چاہتے ہیں. جی صاحبزادہ طارق اللہ صاحب کافی دیر موش بیٹھے ہیں, آپ کا تعلق خیبر پختونخوا سے ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر تحریک انصاف اور جماعت اسلامی اور دیگر جماعتیں مل کے نیٹو کی سپلائی لائن کو بند کر دیں تو ہمارے مسئلے حل ہو جائیں گے؟ اس میں شک نہیں ہے جی کہ اس سے پہلے بھی اسی طرح واقعات ہوئے ہیں. سلالہ چیک پوسٹ پر جب اٹیک ہوا تو اس کی ریئیکشن میں ساری قوم ایک بات پہ متفق ہو گئی, اور اس کے نتیجے میں تقریباً 6 مہینے تک نیٹو سپلائی بند تھی. پوری قوم متفق تھی, پوری قوم کی آواز تھی, لیکن بہرحال آج ایسا لگتا ہے کہ متفق نہیں ہے. لیکن اس ایشو کو بھی سبوٹاج کرنے کے لیے اس وقت جو نئے ایشو سامنے لا رہے تھے, میرے خیال میں صبح باولپور کا جو ایشو تھا وہ سامنے لایا گیا تھا اس دوران, اور بعد میں باولپور والا وہ ایشو لایا گیا تھا کہ لوگ کم از کم اس ایشو سے ذرا ہٹ ہو جائے. باولپور والا کون سا؟ وہ صوبہ بنانے کا جو, ہاں باولپور صوبہ ٹھیک ہے, پنجاب کا. تو اس پہ ایک نئی بحث چڑھ گئی تھی. بہرحال جی ہمارے قوم کے حافظے کمزور ہیں, اور ہمیں 10-12 سال کا جو پرانے حالات ہیں وہ ہمیں نظر نہیں آ رہے ہیں. 9/11 کے بعد جو پالیسی اپنائی گئی ہے مشرف کے دور میں, اس پہ دوسری دفعہ جو یعنی پیپل پارٹی کی حکومت آئی وہ بھی اس پہ عمل پیرا تھی, اور اب بھی نواز شریف تیسری بار آ کے اس پالیسیوں پہ وہ بھی عمل پیرا ہے. لہٰذا جو یعنی نیٹو سپلائی کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے, اس میں شک احتجاج ہے. اس میں صرف ہم پروٹیسٹ کریں گے. شکاگو کانفرنس اندر ہو رہی تھی, زرداری اس میں ہماری ملک کی نمائندگی کر رہا تھا, اور باہر سڑکوں پہ امریکہ کے لوگ عمل کے لیے مارچ کر رہے ہیں. آپ نے نواز شریف صاحب کا ذکر کیا کہ وہ پچھلی گورنمنٹ کی پالیسی چلا رہے ہیں. آپ کی تنقید اپنی جگہ پہ, لیکن میرا یہ خیال ہے کہ وہ بھی سیاستدان ہیں, آپ بھی سیاستدان ہیں, تو سیاستدان جو ہیں وہ اس وقت ان پہ بہت ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ قومی معاملات پر وہ اتفاق رائے پیدا کرے. آپ اتفاق کریں گے فراز صاحب اور برداشت کا مظاہرہ کریں اور ایک دوسرے کی ٹانگ نہ کھینچے؟ نہیں, بالکل کرنا چاہیے, لیکن اس کے لیے ضروری ہے یہ جو پہلے شاہ صاحب فرما رہے تھے پروسیس چل رہا ہے. مجھے شک ہے کہ پروسیس تھا نہیں, یعنی یہ بات کہی جا رہی تھی, دعویٰ کیا جا رہا تھا, مذاکرات کا پروسیس نہیں تھا, مذاکرات کا پروسیس نہیں تھا, گراؤنڈ پہ کچھ نہیں تھا, نہیں, لیکن کوشش تو کی جا رہی تاثر دیا جا رہا تھا.
دیکھیں نا کوشش پھر لوگوں کو بتائیں کوشش ہو رہی ہے نا یہ اس کو آپ نہیں ویسے میں آپ کو بتاؤں میں نے ایک اخبار نویس کی حیثیت سے بتا رہا ہوں میں نے کچھ کورسپونڈنس دیکھی ہے دیکھیے خطوط گئے بھی ہیں خطوط آئے بھی ہیں ٹیپ بھی ہوئے اور وزیر داخلہ صاحب کا خط بھی میں نے دیکھا ہے حکیم اللہ مسعود کا بھی میں نے اس کی ہاتھ کی تحریر بھی دیکھی ہے پرانا مواد وہ تو پرانا ہاں مواد ہے تھا نا۔ پرانا ہاں میں یہی عرض ہے کر رہا ہوں۔ پرانا تو پہلی بات تو یہ کہ ذرا حقیقت پسندی کے ساتھ اور وضاحت پالیسی کی وضاحت ہو ریاست کی پالیسی واضح ہو اگر یہ ہو جائے دیکھیں نا پارٹیوں نے تو اختیار دیا ہے ان کو اے پی سی ہو گئی اے پی سی نے اختیار دیا جی یعنی کسی نے واپس نہیں کیا اختیار سے کسی نے مخالفت نہیں کی ان ایشوز پہ میر صاحب امن پہ ہم سب متفق ہیں بالکل متفق ہیں ڈرونز کی جو ہماری جو خود مختاری کی خلاف ورزی ہو رہی ہے انٹرنیشنل لا کی وائلیشن ہو رہی ہے اس پہ ہم سب متفق ہیں تو پھر پر عمل احتجاج پر متفق کیوں نہیں ہو سکتے؟ چلیں یہ احتجاج آپ کا حق ہے جمہوریت میں میرا وقت ختم ہو رہا ہے لیکن آخر میں نے بھی آج ایک میسیج دینا ہے ٹھیک ہے آپ کا بہت بہت شکریہ وسیم اختر صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ اور میرا میسیج جو ہے وہ یہ ہے ٹالرنس کا برداشت ویسی برداشت جس طرح کے جو سیاستدان ایک دوسرے کے بارے میں اکثر اوقات کرتے رہتے ہیں اور ہم نے اس دن اسمبلی میں دیکھا کہ عمران خان صاحب جو انہوں نے کہا کہ یہ فضل الرحمان صاحب جو ہیں ان سے میرا اختلاف ہے لیکن میں ان کو بھی دعوت دیتا ہوں تو اس طرح کا ہونا چاہیے اور پچھلے دنوں ہم نے برداشت کا ایک مظاہرہ دیکھا بہاولپور میں فوجی مشقوں کے موقع پہ نواز شریف صاحب کے سامنے جنرل عزیز خان صاحب آگے بیٹھ گئے جنہوں نے پرویز مشرف کے ساتھ مل کر کو کیا تھا وہ ذرا منظر دیکھیں اور اس پہ میں ایک چھوٹا سا کمنٹ کروں گا اور پھر آپ سے اجازت لوں گا پہلے وہ منظر دیکھیے سر 12 اکتوبر کے بعد میاں نواز شریف سے پہلی ملاقات ہے آپ کی سر ویسے فیل کرتے ہیں آپ نے 12 اکتوبر کو غلط کیا تھا پرویز مشرف کے ساتھ کر کے یا آج بھی محسوس کرتے ہیں کہ ٹھیک فیصلہ تھا I hope you understand the language. سر Thank you. No comments. No comments. Thank you for approaching. سر ویسے میاں صاحب سے کوئی گپ شپ ہوئی ویسے اس کے علاوہ بھی کبھی Ask him. سر ڈو یو تھنک سر جو شاہد عزیز صاحب نے جو کتاب لکھی ہے جنرل شاہد عزیز صاحب نے ایک کتاب لکھی ہے جس میں آپ کا نام لیا گیا But I have no ہے comments. I said, and I think it's a very simple English. I don't pass comments on all these issues. But he has written your name. This is why I'm asking that you might have your. Everybody has a right to say whatever he wants to say. Sir, do you regret what you did on October 12th? Sir, do you regret that what you did on October 12th? Sir, ایک elected government کو گرا دیا گیا. Do you regret? Please, sir. Sir, constitution توڑا گیا sir. Thank you. آپ لوگ چلیں آؤٹ پلیز Don't say اس طرح چلیں چلیں میں کہہ رہا ہوں سائڈ پہ ہو جائیں اس طرح نہیں کہتے. میں کہہ رہا ہوں آپ سائڈ پہ ہو جائیں پلیز تو یہ ایک چھوٹا سا کلپ صرف آپ کو اس لیے دکھایا کہ آپ دیکھیے کہ وہ جرنیل جس نے نواز شریف کی حکومت ختم کی اور پھر ان کو گرفتار کیا اور پھر وہ جلاوطن ہو گئے وہ جرنیل نواز شریف کے سامنے بیٹھا ہوا تھا نواز شریف صاحب وزیر اعظم تھے ان کے ساتھ بیٹھ کے ایک میز پہ کھانا کھایا یہ ہے ٹالرنس یہ ہے برداشت تو اسی برداشت کا مظاہرہ ہم سب کو ایک دوسرے کے بارے میں کرنا چاہیے نواز شریف صاحب نے بھی بہت سی سٹیٹمنٹس دی تھیں ان تمام جرنیلوں کے بارے میں جنہوں نے کو کیا تھا لیکن اب وہ ان کو برداشت کر رہے ہیں تو ہمارے پاکستان میں جو اس وقت ٹالرنس کا لیول ہے یہ بہت کم ہوتا جا رہا ہے ہم ایک دوسرے کو برداشت نہیں کر رہے اور اس عدم برداشت کی وجہ سے ہم ذاتی اپنے جو اختلافات ہیں اس کی وجہ سے جو قومی مفادات ہیں اس پر بھی ایسے کومنٹ کر دیتے ہیں کہ اس سے بہت نقصان پہنچتا ہے تو میرا یہ آخر میں درخواست ہے کہ منور حسن صاحب جو ہیں وہ بھی برداشت کا مظاہرہ کریں ان کے ساتھی بھی برداشت کا مظاہرہ کریں اپنے موقف پہ نظر ثانی کریں اور وہ ہمارے فوجی جوان پولیس کے جوان سیکورٹی فورسز کے جوان جو وطن کے تحفظ کے لیے اپنی جانیں دیتے ہیں خدا را ان کی توہین نہ کریں مجھے دیجیے اجازت اللہ حافظ